السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی ووفقنی للتی ہی ازکی. اہدنا الصراط المستقیم. جیسے کہ ہم سورہ حمد میں پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنا چھوٹا راستہ دکھا، کیونکہ اللہ نے دو راستے بتائے ہیں، ایک تو ایک لمبا ہے، دوسرا چھوٹا ہے. سبیل لمبے راستے کو کہا جاتا ہے اور صراط چھوٹے راستے کو. اور جس کو جیسی توفیق ملے وہ ویسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرتا ہے. اور ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں چھوٹا راستہ بتا، اہدنا الصراط المستقیم. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جہاں اہدنا الصراط المستقیم کا مصداق بالکل آسان طریقے سے تحقیق کرنا آسان ہے، اور علمی مواد کا تجزیہ کرنا آسان ہے، اور علمی اسناد کو تولنے کا طریقہ بالکل آسان ہے، مگر اس کے باوجود بھی آج بھی 1400 سالہ پرانا نسخہ جو اسلام کے خلاف استعمال کیا گیا وہی ابھی تک کچھ نادان لوگ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل شیعہ عقیدے کے اعتبار سے اور چوتھے خلیفہ اہل سنت کے اعتبار سے، جب ان کے خلاف امیر شام نے جمعہ کے خطبوں میں سب و شتم کہنے کا حکم صادر کیا جبکہ واجب قرار دیا، تو اس زمانے کا ایک مقولہ معروف ہے کہ عبدالعزیز عرب دنیا کے سب سے معروف فصیح و بلیغ خطیب ہوا کرتے تھے. اور جب وہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سب کہنا چاہتے تھے تو اس وقت ان کی فصاحت اور بلاغت ٹوٹ جاتی تھی. ان کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز ان سے پوچھتا ہے کہ بابا آپ کی فصاحت کیوں ٹوٹتی ہے جب علی کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تو ساری فضیلت جو اسلام کی ہے وہ سب علی کے بارے میں ہے. کہا کہ پھر تم کہتے کیوں نہیں؟ کہا کہ اگر ہم سچ کہیں گے تو یہ ہماری شاہانہ زندگی تو میسر نہیں ہوگی. تو ابھی بھی ہم دیکھیں گے کہ جب یہ اہل بیت کے نام پر جھوٹ کہا جاتا ہے، وہاں پر اس قلمکار کی یا اس خطیب کی وہ فصاحت، وہ بلاغت ختم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح تصویر ہے کربلا میں قرآن اہل بیت کے علمدار مبلغ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت و نصیحت تھی کہ وہ اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، قرآن و اہل بیت، اسی کے مروج اور مبلغ اور علمدار کربلا جو کشمیر میں ہوئے گزرے ہیں، یعنی حضرت شہید میر سید محمد شمس الدین موسوی عراقی رضوان اللہ علیہ، ان کے بارے میں جب بھی آپ جس کسی اہل سنت مورخ نے، جس کسی نامدار نے ان کے بارے میں لکھا ہے اور وہاں پر وہ فصاحت بلاغت کس طرح ٹوٹتی ہے وہ آج کے محقق آسانی سے دیکھتے ہیں. جہاں پر میر شمس الدین عراقی رضوان اللہ علیہ کے اور حضرت مخدوم صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو یہ غلط بیانی، آپ دیکھیں کہ فصاحت و بلاغت ایک تو ٹوٹتی ہے، جو اسناد کے روح سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جب میر شمس الدین عراقی اس دنیا سے رحلت کر گئے تو وہاں اس زمانے میں تو 20-21 سال کے تھے جناب مخدوم صاحب. تو ان کا کوئی آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، ان کے درمیان کوئی مخالفت نہیں تھی. اور جنہوں نے مذہب اہل بیت اختیار کیا میر شمس الدین عراقی کے آنے کے بعد، ان کے بارے میں یہی علماء جو جس فصاحت و بلاغت کا استعمال کرتے ہیں اور پڑھنے والے ٹھیک سمجھتے ہیں کہ
ان کی ہی الفاظ میں ان کی چوری پکڑی جاتی ہے. کبھی کسی کو نادان بناتے ہیں اور کبھی اسی نادان کو سب سے بڑا مؤثر بتاتے ہیں، اور جس کو گمراہ بتاتے ہیں، جاہل بتاتے ہیں، اور وہ دوسرے جملے میں اس کا سب سے زیادہ ذہین بتاتے ہیں. تو جہاں پر آپ نے کسی حاکم کو، کیونکہ یہاں پہ شیعہ سنیوں کو کشمیر میں لڑانا صرف مغلوں کا کام تھا، اس لیے کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے. اور جہاں چیک دور میں جب ان چیکوں کا شیعوں کا مطالبہ یہ تھا کہ خطبے میں 14 معصومین کے نام سے خطبہ پڑھا جائے، جس پہ کسی اہل سنت کو کوئی اعتراض نہیں تھا. حتیٰ یہاں کہ جو یکجہتی، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ شیعہ سنی اتحاد کریں، اتحاد نہیں کر سکتے ہیں، یکجہتی کر سکتے ہیں ہم. اور اس یکجہتی کا مظاہرہ اسی دور میں، چیک دور میں کشمیر کو دیکھنے میں ملا کہ یہاں پر جمعہ صرف ایک ہوا کرتا تھا. جامع مسجد میں سنی جمعہ پڑھاتا تھا، اور سبھی شیعوں کے لیے ذمہ داری تھی وہ اسی جمعہ میں شرکت کریں، اور باضابطہ وہاں 14 معصومین اہل بیت علیہ السلام کے نام پر خطبہ پڑھا جاتا تھا. اور اس میں کوئی کسی کو اختلاف نہیں. اب یہ داستان بتانا کہ بھئی قاضی موسیٰ کو شہید کرنا یعقوب چک کا، یہ کہ اس نے نہیں مانا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، یہ قاضی موسیٰ پر بھی تہمت ہے. اور دوسرے الفاظ میں یعقوب چک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جبکہ اس کو اسلام دشمن بتایا جا رہا ہے. کہ داستان کچھ اور ہے. خدا را ایسے ان پڑھ جو سنیوں کے لباس میں سنیوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کشمیر میں، ان سے کہیں کہ ہوش کے ناخن لیں. دیکھیں اس طریقے سے آپ کے جوان، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کے جوان ہی جو ہے وہ تحقیق کرنے بیٹھیں گے، وہ شیعہ ہو جائیں گے. اور یہاں ہمیں شیعہ سنی کرنا نہیں، شیعہ کو سنی بننا ہے، سنی کو شیعہ بننا نہیں. مگر ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم ان باتوں کو، جھوٹی باتوں کو پھیلان کے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم ابھی بھی دشمن کے خاکوں کو، منصوبوں کے خاکوں کو رنگ بھرنا چاہتے ہیں؟ لہذا ہمیں دیکھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم کیسے ہم حاصل کریں. اور جو ہدایت کے لیے طلبگار ہوگا اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. جو فتنے والے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی فتنہ کرتے ہیں. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وغلبوا لك الامور. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الٹی ٹوپی پہناتے تھے. اور یہاں بھی اگر ویسے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لحاظ نہیں کریں گے تو ہماری تو بات ہی نہیں ہے. تو لذا میر شمس الدین عراقی کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اہل سنت کشمیر کے قلم کار مفکر حضرات اپنی بے معنی خاموشی توڑ دیں اور حقیقت بتائیں کہ میر شمس الدین عراقی نے کشمیر کے لیے، اسلام کے لیے اور یہاں کے مستقبل کے لیے کتنی خدمات کی ہے، یکجہتی کے لیے اور کشمیری مسلمانوں کے دنیا و آخرت آباد کرنے کے لیے کیا کردار کیا ہے، اس کو اجاگر کریں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.